بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین و صحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، بر صغیر کے ایک بہت بڑے صوفی مسٹک شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کوٹیشن ہمیشہ ہم اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں۔ شیخ علی بن عثمان حجویری نے فرمایا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جو کہ علامہ اقبال کا ایک لینڈ مارک ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے سے تھوڑا سا پاز آیا، اس کی کچھ ذاتی وجوہات تھیں، مصروفیات تھیں، تو ہم اس کو نہیں پڑھ پائے، لیکن آج ہم دوبارہ سے کچھ دنوں بعد اس سلسلے کو ریزیوم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس کے اندر ہم سنسیریٹی کے ساتھ علامہ کا یہ ٹیکسٹ پڑھ سکیں، اور علامہ کی جو خدمت ہے دین کے لیے، امت کے لیے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، رب العزت ان کی خدمت کو نہ صرف قبول کرے بلکہ ہمیں بھی علامہ اقبال کے قافلے میں شامل کرے، اور وہ سنسیریٹی جو حضرت اقبال کو اللہ نے عطا کی تھی، وہ سنسیریٹی اس کے چند قطرے ہمیں بھی ملیں۔ تو آج سے ہم دوبارہ سے اس کتاب کو ریزیوم کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کو تھوڑا سا پڑھیں، آگے کنورزیشن کریں، دو کوئک اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی اناؤنسمنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو دن گزرا ہے اس کو امام حسن علیہ السلام سے بھی نسبت حاصل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی مارٹرڈم اینیورسری، یوم شہادت، اور عالم اسلام کی بہت بڑی پرسنالٹی جن کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو آج کا یہ جو دن گزرا ہے، اس دن کی نسبت سے، اس دن کی مناسبت سے ہم حضرت امام حسن کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ امام پاک امام حسن کے صدقے پوری امت مسلمہ پر فضل و کرم کا معاملہ ہو۔ جو دوسری بات جو تھوڑی سی ذاتی ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر 6 اکتوبر 2020 کو ہم نے کشف المحجوب، جو کہ بہت ہی بڑا لینڈ مارک صوفی ٹیکسٹ ہے، اس کو ورڈ ٹو ورڈ لاسٹ ایئر آج کے دن ختم کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑی عنایت تھی۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت علی حجویری خود امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، تو ان کا ٹیکسٹ جو ہے وہ 2 دفعہ رب العزت نے ہمیں موقع فراہم کیا، اپرچونٹی فراہم کی، اور ہم نے اس ٹیکسٹ کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھا۔ تو ذاتی طور پہ آج جب میں اپنی وہ فیس بک میموریز میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، رائے تھاٹ کہ میں آپ سب لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ ہم نے کشف المحجوب کو ورڈ ٹو ورڈ لاسٹ ایئر آج ہی کے دن جو ہے ختم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے تو انشاءاللہ ہم ایک 3rd ریڈنگ سیشن بھی کشف المحجوب کا کریں گے۔ ویسے تو کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے، اس کا ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے، اتنا بھاری ہے،
اور اتنا پریشس ہے کہ وہ ٹرانسفارم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کبھی ہمیں موقع دیں تو ہم تھرڈ ٹائم بھی انشاءاللہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم تھرڈ ٹائم بھی کشف المحجوب پڑھیں گے. تو کشف المحجوب پڑھتے پڑھتے کبھی ہم پبلکلی بھی سٹوری شیئر کریں گے. جو گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ کیا سٹوری تھی, لیکن کشف المحجوب سے جو ایک چیز ہم نے کلیکٹیولی ایز اے گروپ سیکھی, وہ کتابوں کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی عادت ہم نے, اور گروپ میں پڑھنے کی عادت جو ہے ہمیں نصیب ہوئی. اور یہ عادت بڑی اہم ہے, کیونکہ یہ جو بڑی ہستیوں کے ٹیکسٹ ہوتے ہیں, جیسے ہم علامہ کا یہ ٹیکسٹ بھی پڑھ رہے ہیں, جب ہم ملتے ہیں مل جل کے اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو کمپریہنشن بہتر ہوتی ہے, انسان بہتر طریقے سے چیزوں کو گراسپ کرتا ہے. تو اس کا کریڈٹ بھی جناب حضرت علی حجویری کو ہی جاتا ہے, انہی کی کتاب کو جاتا ہے کہ ان کی کتاب نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا, اور اس ریڈنگ سرکل نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ ہم بڑی ہستیوں کے ٹیکسٹ کو کلیکٹیولی ایز اے گروپ اور ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے رہیں. اور کووڈ میں ہمیں آن لائن جانا پڑا اور ہم آن لائن ہیں اس وقت, لیکن انشاءاللہ جب کووڈ-19 کا معاملہ ذرا کم ہوگا تو ہم انشاءاللہ فزیکلی بھی, جیسے ہمارا گروپ پہلے آپریٹ کرتا تھا, ہم انشاءاللہ مل کے بھی بیٹھیں گے اور ان ٹیکسٹ کو مل کر بھی پڑھا کریں گے. تو بہرحال ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, لاسٹ ٹائم جہاں پر کانورزیشن رکی تھی میں وہیں سے کانورزیشن کو آگے لے کے چلوں گا. علامہ اقبال نے, جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات ہو رہی تھی اور ایک ایادے کے طور پہ, کہ 1924 میں ان لیکچرز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا اور پھر 1929 میں آپ نے ان لیکچرز کو ڈیلیور کیا. یہ انیشلی 6 لیکچرز تھے اور پھر ایک 7th لیکچر بھی آپ نے بعد میں اس میں ایڈ کیا تھا. جو پہلا لیکچر ہے, لیکچر نمبر 1, نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس, بڑا اہم یہ لیکچر ہے. اور علامہ اقبال نے اس لیکچر کے اندر 2 کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے, اور مسلمانوں کو اس لیول پہ جھنجھوڑا ہے کہ ریشنالٹی, عقل, اور اس دنیا, یہ جو مادی دنیا ہے, اس کو ہمیں حقیر نہیں سمجھ سکتے ہم. عقل بھی, مادی دنیا بھی, غور و فکر, ریفلیکشن, یہ ساری چیزیں رب العزت کی پیدا کردہ ہیں, اور ان فیکلٹیز کو ادنا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کام انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, مسلمانوں کو جگایا ہے انہوں نے, اور ویسٹرن ایکیڈیمکس کو انہوں نے جھنجھوڑا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ مسٹک کانشسنس بھی ایک ویلڈ سورس آف نالج ہے. جو روحانی مذہبی تجربہ ہے وہ بھی علم کا ایک ویلڈ سورس ہے. تو علامہ صاحب کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ علامہ صاحب دونوں طبقوں کو اس کی کمیاں بتا رہے ہیں, اور ایک ٹرو سیکر کو ماڈرن ڈے کے اندر جینے کا ہنر سکھا رہے ہیں کہ ریشنالٹی کے اوپر بھی چلو اور مسٹک کانشسنس کو بھی ایکوائر کرو. تو ایک وہ فرد جو مسٹک کانشسنس بھی رکھتا ہے اور جو اپنی ریشنل فیکلٹیز کو بھی شارپن اپ کرتا ہے, وہ ایک مکمل شخص ہے. وہ اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں, وہ ایک ہولسٹک اپروچ رکھتا ہے. تو علامہ صاحب ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم بھی جو کانورزیشن جہاں پہ رکی تھی, علامہ صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا تھا کہ ریشنالٹی, عقل, کیونکہ اس کو سٹیٹک سمجھا گیا اس لیے اس کو کمتر سمجھا گیا. اگر ریشنالٹی کو ڈائنامک سمجھا جائے, ریشنالٹی کو موونگ سمجھا جائے, تو ریشنالٹی کے روٹ سے الٹیمیٹلی انسان انٹیوشن تک پہنچتا ہے, مذہبی تجربے اور مسٹک کانشسنس تک پہنچتا ہے. تو ریشنالٹی بنیادی طور پہ اسی راہ کی ایک مائل سٹون ہے جو الٹیمیٹلی عشق, وجدان یا اسپریچویلٹی کے اوپر جا کے کلمنیٹ کرتا ہے. تو یہ باتیں لاسٹ ٹائم ہوئی تھی, اور لاسٹ ٹائم علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ ماڈرن ڈے میں بہت سی چینجز آ گئی ہیں, سائنٹیفک ریولوشن اور اس طرح سے, تو مسلمان بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے بچے, یوتھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آنسرز, تو ہمیں ان کی باتوں کا جواب دینا ہے. اور لاسٹ ٹائم علامہ صاحب نے یہ بھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو مسلم تھنکرز کی باتوں کو استعمال کر رہے ہیں فار سیکولر ایجنڈاز. تو اس لیے بھی ہم کانورزیشن سے اب بھاگ نہیں سکتے, ہمیں کانورزیشن یہ والی یہ مشکل کانورزیشن ہمیں کرنی پڑے گی
دیز آر دی ہارڈ کویشچنز اینڈ ہارڈ ایشوز دیٹ ویل ہیو ٹو ایڈریس. تو یہ لاسٹ ٹائم اس طرح سے بات ہوئی تھی, تو میں علامہ صاحب کی جملوں سے آج کی کانورزیشن کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو ابھی تک علامہ اقبال نے عقل کا ڈیفینس کیا تھا اور عقل کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو متعین کیا تھا, اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, اور یوتھ جو ہے اور جو مسلمانوں کی ینگ جنریشن ہے ان کے سوالات کو ہمیں بہرحال ایڈریس کرنا ہے. تو یہاں ہی سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے تھے surely it is high time to look to the essentials of Islam. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے, ہائی ٹائم ہے, یعنی اب یہ بہت ضروری ہو چکا ہے ہمارے لیے کہ ہم اسینشلز آف اسلام کو دیکھیں. یہ پیج نمبر 11 ہے میرے پاس, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. In these lectures I propose to undertake a philosophical discussion of some of the basic ideas of Islam. تو علامہ کہہ رہے ہیں ان لیکچرز میں فلسافیکل ڈسکشن ایک کروں گا جس میں اسلام کے بیسک آئیڈیاز کو ہم ڈسکس کریں گے, in the hope that this may at least be helpful towards a proper understanding of the meaning of Islam as a message to humanity. تو علامہ کہہ رہے ہیں اس امید کے ساتھ میں یہ فلسافیکل ڈسکشن کر رہا ہوں کہ اسلام کی ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ, اسلام کے جو میننگز ہیں وہ ہیومینٹی ایٹ لارج کو لوگوں تک پہنچ سکیں. Also with a view to give a kind of ground outline for further discussion. اور فرما رہے ہیں کہ میرے یہ لیکچرز ایک طرح کی آؤٹ لائن فراہم کریں گے, ایک فاؤنڈیشن سٹون بنیں گے فردر ڈسکشن کے لیے, مزید گفتگو کے لیے. I propose in this preliminary lecture to consider the character of knowledge and religious experience. تو کہہ رہے ہیں کہ اس پریلیمنری لیکچر میں, یہ جو پہلا میرا لیکچر ہے, اس کے اندر میں علم اور ریلیجس ایکسپیرینس کی تھیم کے اوپر گفتگو کروں گا. تو پہلے ہاف میں ابھی تک جو 10 پیجز ہم نے پڑھے تھے, علامہ اقبال نے ریشنلٹی اور سینس پرسیپشن کو ڈیفینڈ کیا تھا, اور مسلمانوں کو اصل میں ایک طرح سے انہوں نے جگایا تھا کہ ریشنلٹی اور سینس پرسیپشن ان کو ادنا نہیں سمجھنا چاہیے. اور اب جو کانورزیشن علامہ صاحب شروع کرنے والے ہیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا کیریکٹر آف نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس. تو مذہبی تجربے سے جو علم حاصل ہوتا ہے, اب اس کے اوپر گفتگو اصل میں نے کرنی ہے. اور یہاں پہ علامہ اقبال ویسٹرن اکیڈیمیا کو اب مخاطب کریں گے. مغرب اب ان کی ایک آڈینس ہوگی, ٹارگٹ آڈینس ہوگی, کیونکہ مغرب اور مغرب سے انسپائرڈ جو جنریشن ہے وہ مذہب اور مذہب سے حاصل ہونے والے علم کو ڈاؤٹ کرتی ہے. تو علامہ اقبال اب الٹیمیٹلی مذہب اور مذہب سے حاصل ہونے والے علم کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے اور ویسٹرن ایکیڈیمکس اور ویسٹرن اکیڈیمیا کو ایڈریس کریں گے. تو یہ یہاں پہ علامہ اقبال کا یہ ایک انیشیل سی کانورزیشن کہ آئی پرپوز ان دس پریلیمنری لیکچر ٹو کنسیڈر دا کیریکٹر آف نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرئنس. سو ہی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ نالج وچ از obtained تھرو ریلیجس ایکسپیرئنس. اب یہاں سے علامہ کا یہ لیکچر جو ہے باضابطہ طور پہ اب شروع ہو رہا ہے. ابھی تک کی جو کانورزیشن ہے وہ کلمینیٹ کر گئی ہے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں, The main purpose of the Quran is to awaken in man the higher consciousness of his manifold relations with God and the universe. تو قرآن کا بیسک پرپس کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے to awaken in man, انسان کے اندر اس فیکلٹی کو بیدار کرنا, جگانا. awaken in man the higher consciousness, شعور کا ایک بلند درجہ, اس کو اویک کرنا. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ بلند. کل بھی جیسے ہم نے حضرت علی اجویری کی بات کر رہے تھے تو وہ بھی یہی ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ مذہب اور اس کیس میں علامہ کے جملے میں قرآن آپ کے شعور کے لیول کو اویکن کرنا چاہتا ہے.
جو آپ کے اندر ہے آف کورس. تو شعور بیدار ہو, اور شعور کس درجے پہ بیدار ہو؟ ہائر کانشیسنس آف ہز مینی فولڈ ریلیشنز ود گاڈ. انسان کے رب العزت کے ساتھ مختلف طرح کے تعلقات ہیں, ریلیشن شپس ہیں. ہم آئسولیشن میں اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. وی ہیو نیومرس ریلیشنز ود گاڈ آل مائٹی. تو ان ریلیشن شپس کی نوعیت کیا ہے, ان ریلیشن شپس کی نیچر کیا ہے, وہ ریلیشن شپ ہے کیا؟ ملٹیپل ٹائز ہیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں رب کے ساتھ. تو کہہ رہے ہیں کہ دا مین پرپز آف دا قرآن از ٹو اویکن ان مین دا ہائر کانشیسنس آف ہز مینی فولڈ ریلیشنز ود گاڈ اینڈ دا یونیورس. خدا کے ساتھ بھی ہمارے ملٹیپل تعلقات ہیں, کائنات کے ساتھ بھی ہمارے ملٹیپل تعلقات ہیں. اور علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا کہ کائنات از ورک آف گاڈ اور قرآن از ورڈ آف گاڈ. ورڈ آف گاڈ ورک آف گاڈ کو کانٹرڈکٹ نہیں کرے گا, اور ورک آف گاڈ ورڈ آف گاڈ کو کانٹرڈکٹ نہیں کرے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, اور یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے. اللہ کی تخلیق اور اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا, کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. خدا ایک ہے, ایک طاقت ہے جس کا کلام ہے, اور وہی طاقت ہے اس کی یہ تخلیق ہے, یہ کائنات, یہ یونیورس. تو اب خوبصورت سا چھوٹا سا جملہ مگر بہت امپورٹنٹ جملہ. قرآن ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے اندر شعور کے ان دریچوں کو کھولنا چاہتی ہے کہ ہمیں کائنات اور رب تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان تعلقات کی نوعیت, نیچر سمجھ آ جائے. قرآن کا بیسک کام یہ ہے. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم جملہ جو یہاں پہ علامہ اقبال نے عطا کیا. علامہ صاحب کہتے ہیں اٹ از ان ویو آف دس اسینشیل ایسپیکٹ آف دا قرآنک ٹیچنگ دیٹ گوئٹے while making a general review of Islam as an educational force said to Ackerman. تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآنک ٹیچنگ کا یہ جو اسینشل ایسپیکٹ ہے کہ ہائر کانشیسنس اویکن کرنا, انسان کو گاڈ اور یونیورس کے تعلقات کی نوعیت کو سمجھانا, اس پر گوئٹے نے جب گفتگو کی. گوئٹے ایز وی آل نو جرمن یہ فلاسفر تھے, اور یہ ایکرمن ان کے اسٹوڈنٹ کہہ لیں یا ان کے ڈسائپل کہہ لیں. ایکرمن نے ایک کتاب بھی لکھی گوئٹے کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا. تو گوئٹے کو علامہ اقبال بہت ہائیلی ریٹ کرتے تھے, گوئٹے سے انسپائرڈ بھی تھے, یہ جرمن فلاسفر ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ گوئٹے نے جب قرآنک ٹیچنگ کو دیکھا, اور تو اس نے بھی ایک ریمارک دیا جب وہ اسلام کو ریویو کر رہا تھا ایز این ایجوکیشنل فورس. اسلام ایک علمی قوت کے طور پہ جب وہ ریویو کر رہا تھا تو اس نے ایکرمن کو یہ کہا تھا, اپنے ڈسائپل کو یہ کہا تھا, یو سی دس ٹیچنگ نیور فیلز ود آل آر سسٹمز وی کیناٹ گو, اینڈ جنرلی اسپیکنگ نو مین کین گو فاردر دین دیٹ. تو گوئٹے نے قرآن کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں یہ کہا تھا, یو سی دس ٹیچنگ نیور فیلز, قرآنی تعلیمات کبھی ناکام نہیں ہوتی. ود آل آر سسٹمز, اور ہم نے جتنے بھی انسانی سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں, وی کین ناٹ گو اینڈ جنرلی اسپیکنگ نو مین کین گو فاردر دین دیٹ. تو گوئٹے نے کیا کہا کہ قرآن اور اسلام ایک ایسی کمپریہنسو ٹیچنگ ہے کہ انسانوں نے جتنے بھی سسٹمز بنائے ہیں وہ اس سے زیادہ کمپریہنسو نہیں ہے. کوئی انسان قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے زیادہ باہر نہیں جا سکا, مطلب اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکا. جس درجے پر قرآن گفتگو کرتا ہے عام انسان کبھی بھی اس سے آگے جا ہی نہیں سکے. یعنی اس نے قرآن کو اور اسلام کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا, اور اسلام کی جو کمپریہنسو نیچر ہے, یعنی قرآن کے اندر آپ کو میٹافزکس کی باتیں ملیں گی, قرآن میں آپ کو اللہ کے سائنس ہیں وہ سائنس کے لیول پہ بھی ملیں گے, آپ کو سوشیولوجی ملے گی, آپ کو پالیٹکس ملے گی, آپ کو اکانومی ملے گی, آپ کو ہسٹری ملے گی, آپ کو فلسفہ ملے گا, ہر چیز آپ کو قرآن میں ملے گی. یعنی ایسی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے آف کورس. تو علامہ اقبال گوئٹے کا یہ کمپلیمنٹ قرآن کے بارے میں
اور اسلام کے بارے میں لے کے آئے ہیں کہ قرآنک ٹیچنگ کبھی فیل نہیں کرتی. یہ ہر شعبہ ہائے زندگی کے اندر, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم ہمیں دیتی ہے. اور ہم نے جتنے بھی سسٹمز بنا لیے ہیں, انسان قرآن سے آگے نہیں, سبقت نہیں کر سکا. مین ہیز ناٹ بین ایبل ٹو گو اینی فاردر دین دس. تو ابھی تک کلامہ کی دو باتیں جو ہم نے سمجھنی ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے, ایک ایسا کلام ہے جو کہ ہمارا خدا اور کائنات کے ساتھ تعلق اس حوالے سے گفتگو کرتا ہے, اور یہ کمپریہنسو کلام ہے, آل کمپریہنسو. اب علامہ کہہ رہے ہیں دا پرابلم آف اسلام واز ریئلی سجیسٹڈ بائی دا میوچول کانفلکٹ and at the same time mutual attraction presented by the two forces of religion and civilization. اب ایک مذہب جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے, تو مذہب کو, کسی بھی مذہب کو دو ہی چیلنجز ہو سکتے ہیں, اور اسلام کے سامنے بھی دو چیلنجز تھے. تو وہ کیا تھے؟ ایک میوچول کانفلکٹ تھا, اور بعض اوقات میوچول اٹریکشن بھی تھی. کن دو فورسز کے درمیان؟ دو فورسز ہیں, ایک طرف ہے ریلیجن, اور ریلیجن سمبل ہے آپ کے باطن کے تزکیے کا. تو ایک طرف ریلیجن ہے اور آپ کا باطن کا تزکیہ ہے, اور دوسری فورس ہے سویلائزیشن. سویلائزیشن کیا ہے؟ آپ کی قوموں کی ظاہری تہذیب, ظاہر میں آپ کے سسٹمز, پولیٹیکل سسٹمز, انٹلیکچوئل سسٹمز, اور فزیکل مینیفیسٹیشن چیزوں کی. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, اب ایک ڈفرینٹ لیول پہ گفتگو کو لے کے جا رہے ہیں, کہ اسلام کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا, دا پرابلم آف اسلام, جو اور کسی بھی مذہب کو یہ چیلنج درپیش ہوتا, دا پرابلم آف اسلام واز ریئلی سجیسٹڈ بائی دا میوچول کانفلکٹ and at the same time mutual attraction presented by the two forces. تو دو فورسز ہیں, ان کے درمیان کی جو ٹینشن ہے, بیلنس, ٹینشن, اس ٹینشن کو کس طرح اوور کم کیا جائے. اور وہ دو فورسز کون سی ہیں؟ ایک ریلیجن کی فورس ہے, آپ کی اسپرچول فورس ہے, باطن کے تزکیے کی فورس ہے, انٹرنل کلینزنگ کی فورس ہے, اور دوسری طرف کیا ہے؟ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے, مادی ترقی ہے. تو ایک طرف مادی ترقی ہے اور ایک طرف باطنی تزکیہ ہے. یہ دو فورسز ہیں, اور ایٹ ٹائمز یہ دو فورسز ہمیں علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہیں. اگر آپ باطن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو مادی طور پہ آپ ترقی نہیں کر پاتے, سویلائزیشنلی آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور اگر آپ سویلائزیشن بڑی ڈیولپ کرتے ہیں تو باطنی طور پہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ان دو فورسز کے درمیان ایک کانفلکٹ, اور ایٹ ٹائمز اٹریکشن بھی ہوتی ہے اور ایٹ ٹائمز کانفلکٹ بھی ہوتا ہے. تو علامہ صاحب یہاں پہ ہر مذہب کو جو چیلنج درپیش تھا, جو اسلام کو بھی درپیش تھا, اس کی بات کر رہے ہیں. The problem of Islam was really suggested by the mutual conflict and at the same time mutual attraction presented by the two forces of religion and civilization. The same problem confronted early Christianity. اور کرسچینٹی کو بھی یہی کانفلکٹ, اسی کانفلکٹ کا سامنا تھا. باطنی تزکیہ کریں یا سویلائزیشن کی تعمیر کریں, کس طرف جائیں؟ The great point in Christianity is the search for an independent content for spiritual life, which according to the insight of its founder could be elevated not by the forces of a world external to the soul of man, but by the revelation of a new world within his soul. اب یہ جملہ لمبا ہو گیا, لیکن ہم اگر پچھلی بات کو ذہن میں رکھیں اور اس کو پھر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. علامہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ہر مذہب کو, اور ہمارے کیس میں اسلام کو اور کرسچینٹی کو بھی ایک چیلنج کا سامنا تھا. اور وہ چیلنج کیا تھا؟ باطنی تزکیہ کتنا کرنا ہے, سویلائزیشن, مادی ترقی کتنی کرنی ہے, یہ چیلنج تھا. کرسچینٹی نے کیا کیا؟ کرسچینٹی نے اس کا ایک حل پیش کیا. دا گریٹ پوائنٹ ان کرسچینٹی, مسیحیت کے اندر یا عیسائیت کے اندر ایک گریٹ پوائنٹ جو ڈسکور کیا گیا وہ کیا تھا؟ از دا سرچ
फॉर एन इंडिपेंडेंट कंटेंट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, कि स्पिरिचुअल लाइफ का कोई इंडिपेंडेंट कंटेंट उसको डिस्कवर किया जाए। और एक इंडिपेंडेंट कंटेंट की डिस्कवरी के लिए अकॉर्डिंग टू द इनसाइट ऑफ इट्स फाउंडर, क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर हैं जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी तालीमात की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्लामा साहब। तो क्रिश्चियनिटी ने सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट कंटेंट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ किया, जो कि जनाब मसीह के मुताबिक क्या था कि इंसान, ह्यूमंस कुड बी एलिवेटेड not by the forces of a world external to the soul of man, but by the revelation of a new world within his soul. तो हजरत ईसा की तालीमात जो मसीहियत में रिफ्लेक्ट हुई, उनसे ये बात सामने आई कि इंसान स्पिरिचुअली तब एलिवेट हो सकता है जब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर रिलाई ना करे, बल्कि अपने नफ्स के ऊपर गौर करे, तज़किया करे। और जब वो अपने नफ्स पर गौर करेगा, अपनी रूह को की बेदारी के लिए काम करेगा, तो एक नई दुनिया को डिस्कवर करेगा। एक उसकी रूह के अंदर, उसके नफ्स के अंदर एक नई दुनिया रिवील होगी। और वही दुनिया असल में वही बातिन का सफ़र है, सैर बातिन है, जिसकी मदद से इंसान जो है खुदा की तरफ जाता है। तो ये जुमले के लेवल पे बात लंबी होगी, लेकिन बात बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सादी है बात। द ग्रेट पॉइंट इन क्रिश्चियनिटी इज द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट कंटेंट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, which according to the insight of its founder could be elevated not by the forces of a world external to the soul of man, but by the revelation of a new world within his soul. तो क्रिश्चियनिटी ने ये तसव्वुर पेश किया कि अगर इंसान मज़हब को डिस्कवर करना चाहता है, मज़हब को एक इंडिपेंडेंट कंटेंट के तौर पर डिस्कवर करना चाहता है, तो अपने नफ्स का तज़किया करे, और उसके नफ्स के तज़किये से उसे एक नया तजर्बा हासिल होगा, बातिन की वो सैर करेगा, और एक नई दुनिया उसके के लिए खुल जाएगी, और वो दुनिया जो है अल्टीमेटली ऑफ कोर्स उसे खुदा तक लेके जाएगी। तो लामा कह रहे हैं इस्लाम फुल्ली अग्रीज विद दिस इनसाइट। इस्लाम ने ये इनसाइट है कि अपने नफ्स का तज़किया करके आप एक नई दुनिया को डिस्कवर करें, बातिन में सफ़र करें, तो इस्लाम ने इससे टोटल अग्रीमेंट किया। इस्लाम फुल्ली अग्रीज विद दिस इनसाइट एंड सप्लीमेंट्स इट बाय द फर्दर इनसाइट। लेकिन इस्लाम ने इसमें कुछ चीजें ऐड की, सप्लीमेंट की, कि नफ्स का तज़किया जरूरी है, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें क्या चीज ऐड की? सप्लीमेंट्स इट बाय द फर्दर इनसाइट दैट the illumination of the new world thus revealed is not something foreign to the world of matter. तो इस्लाम ने जो क्रिश्चियनिटी में जो स्पिरिचुअल मूवमेंट है, इस्लाम ने स्पिरिचुअल मूवमेंट को एक्नॉलेज किया कि हाँ, नफ्स का तज़किया करके एक नई दुनिया को हासिल करें, रब ताला तक पहुंचे। लेकिन इस्लाम ने एक फर्दर इनसाइट दी कि बातिन के सफर से जो नई दुनिया डिस्कवर होती है, वो नई दुनिया इस मादी दुनिया की मुखालफत में नहीं खड़ी हुई। और ये अल्लामा इकबाल की पोजीशन है, और ये अल्लामा इकबाल की इस्लाम के बारे में इंटरप्रिटेशन, और ये बड़ी अहम है इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ ऐसे तसव्वुफ का इजरा किया गया जिसमें मादी दुनिया को बुरा कहा गया, मादी दुनिया से जान छुड़ाने की कोशिश की गई, रूहानियत की तरफ जाना शुरू कर दिया गया। तो अल्लामा इकबाल ऐसे तसव्वुफ और ऐसी खानकाहियत जो कि इस मादी दुनिया को एक्नॉलेज ही नहीं करती, उसके ख़िलाफ़ है वो, और कुरान की स्पिरिट भी इसके ख़िलाफ़ है। ये अभी बात खुलेगी आगे जाके, लेकिन ये जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वर्ल्ड ऑफ मैटर, बहुत से सूफिया का ये ख्याल है कि हम इस वर्ल्ड ऑफ मैटर में जब तक फंसे रहेंगे हम खुदा को नहीं पा सकते। लेकिन इस्लाम और कुरान इसके बरक्स खड़ा हुआ है, क्योंकि मादी दुनिया भी तो खुदा की तख्लीक है ना, दिस वर्ल्ड, दिस मटीरियल वर्ल्ड जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं,
تو جنت اور عالم ملکوت وہ جو باقی عالم ہے وہ تو بعد کی بات ہے. ابھی ایز وی اسپیک میں اور آپ یہاں پر ہیں, ہمیں یہاں پر دین نے کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہوا ہے. ہم ان ذمہ داریوں سے تو جان نہیں چھڑا سکتے صرف اس لیے کہ بھئی باطن میں سفر کریں گے, ظاہر اور اس دنیا کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کریں گے. تو یو ہیو ٹو آپریٹ ہیئر ایز ویل, سائملٹینیسلی یو ہیو ٹو آپریٹ. اور علامہ نے بڑے خوبصورتی سے ساری بات کو سم اپ کیا. کیا کہا انہوں نے کہ اسلام تو اگری کر رہا ہے پیچھے والی جو انسائٹس ہیں کہ اسپرچویلٹی کے لیے باطنی سفر ہوتا ہے, مگر اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام یہ ایڈ کر رہا ہے, اسلام فلی اگریز ود دس انسائٹ اینڈ سپلیمنٹس اٹ بائی دا فردر انسائٹ that the revelation of the new world is not something foreign to the world of matter but permeates it through and through. جو باطن کے ذریعے جو تجربہ ہمیں حاصل ہوتا ہے, باطن کے ذریعے جس دنیا تک ہم پہنچتے ہیں, وہ مادی دنیا کی اپوزیشن نہیں ہے. ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کا ایک ایسپیکٹ ہمیں اس مادی دنیا میں مٹیریل ورلڈ میں نظر آ رہا ہے, اسی کا دوسرا ایسپیکٹ ہمیں اپنے باطنی سفر کے دوران نظر آ رہا ہے. بات کھلے گی ابھی اور بھی, لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے اس بات کو یہاں پہ کلمینیٹ کیا ہے. اس بات سے آگے جانے کے لیے ہم 1 منٹ کا پاز اگر کریں, یہ پاز بڑا اہم ہے. بہت سے فلاسفرز تھے جن میں سب سے پہلے تو پلیٹو ہیں. پلیٹو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے اس دنیا کی کوئی بھی, اور جو ریئل ورلڈ ہے وہ ایک آئیڈیل ورلڈ ہے, وہ عالم مثال ہے. اور عالم مثال میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ ایک باطن کے ریشنالٹی کے سفر کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں. یعنی اس بات کو اگر ہم غور سے سمجھ لیں کہ حکیم افلاطون کے ہاں, پلیٹو کے ہاں, یہ کائنات فیک ہے, سوڈو ہے, یہ سائے ہیں, یہ امیجز ہیں, ریالٹی نہیں, یہ اپیرنسز ہیں. جو ریالٹی ہے وہ اوپر کہیں ہے, اور اس کو انہوں نے نام اگر ہم اپنے لیے دے لیں عالم مثال, آئیڈیل ورلڈ. اور آئیڈیل ورلڈ کو آپ اپروچ کیسے کر سکتے ہیں؟ غور و فکر, تدبر سے. وہی تدبر ہے نا جو سیر باطن کہہ لیں, اس کو باطنی سفر کہہ لیں, ریفلیکشن, میڈیٹیشن. آپ جب ریفلیکٹ کریں گے, سوچیں گے, عقل کے ہائر انٹلیکٹ کے ذریعے آپ اس کائنات سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ہے آئیڈیل ورلڈ. اور یہ جو ورلڈ ہے یہ اس کی تو حقیقت ہی نہیں ہے اصل میں. تو دنیا فلسفہ اور عرفان کے اندر, یعنی مسٹسزم اور فلسفی کے اندر ایک ڈیبیٹ رہی ہے کہ کیا یہ دنیا ریئل ہے بھی یا نہیں ہے, یا یہ فیک ہے. تو پلیٹونک انفلوئنسز اور بھی دیگر لوگ ہیں, ماڈرن ڈے میں بھی ہیں, پچھلے 300-400 سال میں بھی تھنکرز ہیں, جن کا یہ خیال تھا کہ یہ دنیا تو ریئل ہی نہیں ہے. تو آف کورس اگر آئیڈیل ورلڈ میں جانا ہے تو غور و فکر کرنا چاہیے, اور اس دنیا سے جتنی ٹائز کو سیور کریں گے اتنا ہی ادھر ایلیویٹ ہونے کا چانس بنے گا. تو اسلام کی جو انسائٹ ہے وہ اس کے برعکس ہے, قرآن کی جو انسائٹ ہے وہ اس کے برعکس ہے. قرآن اس آئیڈیل کو بھی ایکنالج کر رہا ہے کہ ہاں ایک آئیڈیل ورلڈ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور یہ ورلڈ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, یہ بھی اللہ کی ہی پیدا کردہ ہے. یعنی اسلامک پوزیشن یا قرآنک پوزیشن پلیٹونک پوزیشن سے یا فلوسافیکل پلیٹونک پوزیشن سے یا سرٹن برانڈز آف مسٹسزم کی پوزیشن سے برعکس ہے. یہ مادی دنیا بھی اتنی ہی ریئل ہے, یہ اللہ کے حرف کن سے بنی ہے, اللہ نے اس کو بنایا ہے. اس دنیا کا, اس ڈائمینشن کا کریٹر بھی اللہ ہی ہے. اس ڈائمینشن کو برا نہیں کہہ سکتے, یہ ڈائمینشن خدا کی پیدا کردہ ہے. تو علامہ اقبال جس چیز کو یہاں پہ ایڈریس کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں ایڈریس, کہ مسلمانوں کے ہاں آئیڈیل ورلڈ کے لیے جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں کے لیے نہیں کرتے, پریکٹیکل ورلڈ کے لیے, جس کی وجہ سے اسلامک امہ کو مار پڑ رہی ہے. ایک اچھا ٹوٹل تھنکر یا ایک کمپلیٹ تھنکر وہ آئیڈیل ورلڈ کے لیے بھی کوشش کرے گا, اس دنیا میں کوشش کرے گا, اس مادی دنیا میں,
یہاں پہ سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن، فلسفی، میتھس، یہ بھی اسی نے کرنا ہے. تو یہ علامہ اقبال بیس بنا رہے ہیں اپنے آرگومنٹ کی یہاں پہ. اور بات کو انہوں نے کیسے شروع کیا؟ انہوں نے بات کو یہاں سے شروع کیا کہ قرآن کیا ہے. پہلے قرآن کا مقصد سمجھو. قرآن بندے کو اس کے لا تعداد جو تعلقات ہیں رب کے ساتھ، ان تعلقات کا شعور دینے کے لیے آیا ہے. رب العزت کریٹر ہیں، تو رب العزت اگر کریٹر ہیں اینیملز کے، تو زوالوجی بھی میرے لیے ریلیونٹ ہے. رب العزت اگر کریٹر ہیں گارڈنز کے، فلاورز کے، تو باٹنی بھی میرے لیے ریلیونٹ ہے. رب العزت اگر گیلیکسیز کے کریٹر ہیں تو اسپیس سائنسز میرے لیے ریلیونٹ ہے. تو قرآن تو ان تمام چیزوں کے اوپر بھی غور کرنے کی بات کر رہا ہے نا. تو کل کو آئیڈیل ورلڈ اور سیر باطن، اور وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن اس دنیا میں یہ جو مادی دنیا ہے میٹر والی، اس کو ادنا کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ قرآن تو ان کے اوپر بھی بات، اس کے اوپر بھی بات کرتا ہے. تو اب علامہ کا آرگومنٹ یہاں پہ پہنچا کہ جناب مسیح کی جو انسائٹ ہے اس سے ٹوٹل اگریمنٹ ہے اسلام کا، کہ نفس کا تزکیہ ہو اور ایک نئی دنیا کو انسان اپنے باطن میں ڈسکور کرے اور رب تک پہنچے. لیکن اسلام نے ایک فردر چیز ایڈ کی، اور کیا بتایا کہ باطن میں پیدا ہونے والے تجربات وہ مادی دنیا سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتے، بلکہ مادی دنیا کے اندر ہی وہ تجربات آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ علامہ نے یہ بات کو یوں کلمنیٹ کیا. تو اسی بات کو علامہ فردر ڈیولپ کر رہے ہیں. اگر پچھلے جملے سے میں پڑھ لوں، the great point in Christianity is the search for an independent content for the spiritual life, which according to the insight of its founder could be elevated not by the forces of a world external to the soul of man, but by the revelation of a new world within his soul. Islam fully agrees with this insight and supplements it by the further insight that the illumination of the new world thus revealed is not something foreign to the world of matter, but permeates it through and through. آگے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں thus the affirmation of spirit sought by Christianity would come not by the renunciation of external forces which are already permeated by the illumination of spirit, but by a proper adjustment of man's relation to these forces in view of the light received from the world within. جملہ تھوڑا لمبا ہو گیا، بہت خوبصورت لیکن علامہ اقبال نے یہاں پہ بات کی. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی جس اسپرچول گول کی بات کر رہی ہے یا اسپرچول لائف کی بات کر رہی ہے، دی افرمیشن آف اسپرٹ ساٹ بائی کرسچینٹی، جس روحانی تجربے کی یا روحانی زندگی کی کرسچینٹی تلاش کر رہی ہے، would come not by the renunciation of external forces. تو اسلام میں وہ روحانی تجربہ مادی قوتوں کی ریجیکشن سے نہیں حاصل ہوتا کہ آپ ایک راہب بن جائیں اور 100 سال ایک جگہ پہ قید کر لیں اپنے آپ کو کہ میں ایکسٹرنل فورسز، میں شادی نہیں کروں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اسلام میں ایسا نہیں ہوگا. The affirmation of spirit sought by Christianity would come not by the renunciation of external forces which are already permeated by the illumination of spirit. تو spirit، روح تو خود already مادی قوتوں کے اندر ہے نا. آپ اپنی اسپرچول لائف کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی روح کو طاقتور کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ نے روح کو آلریڈی مادی دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے. تو آپ مادی دنیا کو کیسے زیرو کر سکتے ہیں؟ جس روح کو خود رب تعالیٰ نے مادی دنیا کے اندر بند کر کے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے کہ روح نے مادے کے ساتھ رہنا ہے، آپ مادے کو کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ renunciation of external forces which are already permeated by the illumination of spirit. تو روح تو آلریڈی ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں so what we need is a proper adjustment of man's relation
انسان کی پراپر ایڈجسٹمنٹ ہم نے کرنی ہے مادی قوتوں کے ساتھ. A proper adjustment of man's relation to these forces in view of the light received from the world within. تو کام صرف اتنا سا کرنا ہے, جملہ لمبا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. کام صرف اتنا کرنا ہے کہ باطن کا تزکیہ کرنا ہے. باطن کے تزکیے سے ہمیں روشنی مل رہی ہے, مقصد مل رہا ہے, کچھ تعلیمات مل رہی ہیں. باطن کا تزکیہ, نفس کے تزکیے کی بات ہو رہی تھی نا, انٹرنل جو تزکیہ اس کی بات ہو رہی تھی, انٹرنل کلینزنگ کی بات ہو رہی تھی جو آپ کر رہے ہیں. تو علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کام کیا کرنا ہے کہ انٹرنل کلینزنگ سے کچھ لائٹ ملے گی آپ کو. اس لائٹ کی روشنی میں آپ نے اپنے روح کو اس مادی دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. مادی دنیا کو برا نہیں کہہ رہے, آپ نے شادی بھی کرنی ہے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, آپ روزگار بھی کمائیں گے, آپ نے سارے کام وہ کرنے ہیں جو کہ ایک عام انسان کرتا ہے. آپ وہ سارے کام کریں گے, مگر وہ سارے کام اب آپ مذہب کے یا باطنی تزکیے کی روشنی میں کریں گے. آپ اپنی نفس کی نیگیٹیوٹی کو ٹیم کرنے کے بعد کریں گے. کام آپ سارے وہی کریں گے جو کہ ایک عام انسان کرتا ہے. جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں, ہیومن ایٹریبیوٹس, جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو گیو اپ کریں گے. آف کورس آپ کے آف کورس لائک مطلب بہت سے, آپ کے اندر گریڈ ہے, آپ کے اندر تکبر ہے, رعونت ہے, یہ ساری چیزوں کو آپ مائنس کرو گے. اپنی یہ جو سیلف کی نیگیٹیوٹی ہے, آپ جھوٹ بولتے ہو, فراڈ کرتے ہو, یہ ساری چیزوں کو آپ ٹیم کرو گے, روکو گے, مائنس کرو گے, انائلیٹ کرو گے. یہی ہے باطنی تزکیہ بھی. کوئی ایسا کوئی فنامنن تو ہے نہیں, یہی چیزیں ہیں. یہی جسے بنیادی اخلاق کہہ لیں ایک لیول کے اوپر, مطلب اسی کی ایکسٹینشن ہی ہے نا یہ سب کچھ. تو علامہ اقبال کا یہ جملہ تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن اس جملے کو اگر ہم دیکھ لیں, the affirmation of spirit sought by Christianity would come not by the rejection of external forces, which are already permeated by the illumination of spirit, but by a proper adjustment of man's relation to these forces in view of the light received from the world within. تو جو آپ کو تزکیہ باطن آپ نے کیا, آپ کو لائٹ حاصل ہوئی, نور حاصل ہوا, اس نور کی روشنی میں آپ نے اپنی روح کو ایڈجسٹ کیا اس مادی دنیا میں, اور مادی دنیا کی طاقتوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو بلڈ کیا, ری ایڈجسٹمنٹ کیا. آپ نے مادے کو آپ نے ریجیکٹ نہیں کر دیا بلکہ ری ایڈجسٹمنٹ کی. اب کیونکہ علامہ اقبال پوئٹ بھی ہیں, ان کی پوئٹک فیکلٹیز بھی ہیں, تو یہاں پہ پوئٹک فیکلٹی بھی آپ کو نظر آئے گی اگلے جملے میں, اور پوئٹک فیکلٹی کے ساتھ فلوسافیکل فیکلٹی بھی ان کی نظر آئے گی. تو علامہ کہہ رہے ہیں, اٹ از دا مسٹیریس ٹچ آف دی آئیڈیل, مسٹیریس ٹچ آف دی آئیڈیل دیٹ اینیمیٹس اینڈ سسٹینز دا ریئل. اب یہ افلاطون والا آئیڈیل کہ ریئل ورلڈ تو یہ ہے نہیں, آئیڈیل ورلڈ باطن سے ملتی ہے, جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں, چیزوں کو سمجھا جائے, اٹ از دا مسٹیریس ٹچ آف دا آئیڈیل. جو باطن کے سفر سے مجھے آئیڈیل ورلڈ ملی, اٹ از دا مسٹیریس ٹچ آف دی آئیڈیل دیٹ اینیمیٹس اینڈ سسٹینز دا ریئل. تو باطنی تجربے سے جو آئیڈیل کا میں نے نظارہ کیا, تو آئیڈیل نے مجھے ہیلپ کیا اس دنیا میں, اس دنیا کا جو ریئل فنامنن ہے, جو پریکٹیکل فنامنن ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے میں, اس کو اینیمیٹ کرنے میں, اس کو سسٹین کرنے میں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ, کہ اگر آپ بہت ہی اس کی میں بہت ہی چھوٹے لیول پہ یہ گفتگو کر رہا ہوں, کہ اگر آپ جنت کے بارے میں گفتگو کریں, جنت اب کیا ہے, ایک آئیڈیل ریالٹی ہے, قرآن و حدیث میں بتایا گیا. تو جنت کی وہ جو ریالٹی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, آئیڈیل ریالٹی آپ سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر آپ اس قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, تو یہ دنیا بھی پھر جنت نما بنے گی نا. اس دنیا میں بھی جیسے ہمیں جب یہ بتایا گیا جی جنت میں کینہ نہیں ہوگا, جنت میں جیلسی نہیں ہوگی, جنت میں کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا. یہ باطنی سفر کر کے جب ہم جنت تک پہنچے, ہمیں جنت کے ایٹریبیوٹس پتہ چلے, اگر وہی ایٹریبیوٹس ہم اس دنیا میں لے آئیں تو یہ دنیا جنت نما ہوگی نا. یہ ریئل ورلڈ, یہ ریئل جو ہے پھر یہ آئیڈیل بن جائے گا.
تو علامہ کہہ رہے ہیں کتنا خوبصورت جملہ ہے, اٹ از دا مسٹیریس ٹچ آف دی آئیڈیل that animates and sustains the real, and through it alone we can discover and affirm the ideal. تو کیا ہے, آئیڈیل ہمیں ہیلپ کر رہا ہے اس دنیا کے ریئل کو بہتر کرنے میں, اور ریئل ہمیں ہیلپ کر رہا ہے اس آئیڈیل کو امیجن کرنے میں. اگر اس کائنات کے اندر ہم حقوق اللہ, حقوق العباد کے نظام کو امپلیمنٹ کر دیں تو یہ ریئل ورلڈ اس آئیڈیل ورلڈ کا گلمپس بن جائے گی. ایسے علامہ اقبال نے ایک اپنی ایک اور جاوید نامے کے اندر بڑی خوبصورت بات کی. جاوید نامے میں پوئٹکلی ان کے اشعار ہیں, لیکن اس کا مفہوم ہے کہ کسی نے کہا کہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا گیا کہ تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایٹریبیوٹس کو اپنے اوپر طاری کیوں نہیں کرتے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے تھے, وہ مسکراتے تھے, وہ پاکیزگی کو پسند کرتے تھے, خوبصورتی کو پسند کرتے تھے. تم پروفیٹک ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر طاری کرنا شروع کرو, ابزارب کرنا شروع کرو. یہی تو ایک طرح کی زیارت ہوگی ان کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, سیرت رسالت مآب کو اپنے اوپر طاری کر لینا, یہی تو نظارہ ہے اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یعنی جو آئیڈیل ہے وہ آئیڈیل ریئل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ریئل جو یہاں پہ پریکٹیکلی ایگزسٹ کر رہا ہے. تو علامہ نے پوئٹکلی کہا, اٹ از دا مسٹیریس ٹچ آف دی آئیڈیل دیٹ اینیمیٹس اینڈ سسٹینز دا ریئل, اینڈ تھرو اٹ alone we can discover and affirm the ideal. So with Islam, the ideal and the real are not two opposing forces which cannot be reconciled. تو اسلام میں آئیڈیل, وہ جو باطنی سفر سے آئیڈیل چیز حاصل ہوتی ہے, اور ریئل جو اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے, اسلام میں یہ دونوں چیزیں اپوزنگ نہیں ہیں. ان کو اپوزنگ مت سمجھو. With Islam, the ideal and the real are not two opposing forces which cannot be reconciled. یہ کانٹرڈکشنز نہیں ہے جن کا آپس میں کوئی تعلق یا ملاپ نہیں ہو سکتا. یہ جملے چھوٹے ہیں مگر ان کی امپلیکیشنز بہت بڑی ہیں, اور اگر اس کی انکریکٹ انٹرپریٹیشن کی جائے جو کہ ہوئی مسلمانوں کے ہاں, تو دین دنیا علیحدہ ہو گئے. لیکن اگر ان کے آپس کے تعلق کو سمجھا جائے تو دین ہی دنیا ہے اور دنیا ہی دین ہے. دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, with Islam the ideal and the real are not two opposing forces which cannot be reconciled. The life of the ideal consists not in a total breach with the real. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں جو آئیڈیل ہے وہ ریئل کے ساتھ بریچ میں, ایسا نہیں ہے کہ ریئل کو علیحدہ سے چیز ہے اور آئیڈیل کچھ علیحدہ سے چیز ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. The life of the ideal consists not in a total breach with the real, which would tend to shatter the organic wholeness of life into painful oppositions. تو کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل اور ریئل یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک ہول ہے. اٹس اے ہول. ایک ریالٹی کے دو ایسپیکٹس ہیں. اللہ کی تخلیق ہے, اس کا ایک ایسپیکٹ آئیڈیل ہے, اس کا ایک ایسپیکٹ یہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے, ریئل اس کو کہہ لیں ابھی کے لیے. تو یہ پینفل اپوزیشنز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ, جیسے حضرت علی اجویری نے بھی کہا, دیگر ہمارے عرفاء نے, اولیاء نے کہا کہ یہ جو توحید کا کانسیپٹ ہے یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. تخلیق میں بھی وننس ہے, تخلیق میں کانٹرڈکشنز نہیں ہے, تخلیق میں بھی یونین ہے, وننس ہے, کوہیرنس ہے. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں the life of the ideal consists not in a total breach with the real, which would tend to shatter the organic wholeness of life into painful oppositions, but in the perpetual endeavor of the ideal to appropriate the real with a view eventually to absorb it, to convert it into itself and to illuminate its whole being. تو جملہ لمبا ہو گیا مگر بہت خوبصورت یہاں پہ گفتگو علامہ نے کی. علامہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل اصل میں کر کیا رہا ہے. آئیڈیل اصل میں ریئل کو, اس دنیا کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو اپنی طرح کا بنانا چاہتا ہے. آئیڈیل
is trying to appropriate the real with a view eventually to absorb it. تو آئیڈیل ریئل کو اصل میں ابزارب کرنا چاہتا ہے اپنے اندر اور اس کو بھی آئیڈیل ہی بنانا چاہتا ہے. To convert it into itself and to illuminate its whole being. تو آئیڈیل بنیادی طور پہ ریئل کو اپنی طرح کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنی طرح روشن کرنا چاہتا ہے. So it is the sharp opposition between the subject and the object, the mathematical without and the biological within that impressed Christianity. اب یہ پچھلے آرگومنٹ پہ واپس آ گئے کہ دنیا کے اندر ایک اپوزیشن ہمیں نظر آتی ہے بظاہر, ایک سبجیکٹ ایک آبجیکٹ ہے, اور پھر یہ پوئٹکلی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں میتھمیٹیکل نظر آتی ہیں, میتھمیٹیکل کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جیسے. تو انسان کے باہر خارج میں اس کو کوانٹیٹیز نظر آئیں اور اندر اس کو بایولوجیکل لائف نظر آئی. تو کرسچینٹی ایز اے ریلیجن جب ایوالو ہو رہی تھی, ایز اے ریلیجس فورس جب ایوالو ہو رہی تھی, تو کرسچینٹی کی نظر اپوزیشنس کے اوپر تھی. علامہ تو بتا چکے ہیں کہ ریئل اور آئیڈیل میں اسلام میں اپوزیشن نہیں ہے, اسلام اس کو کانٹراڈکٹری طور پہ نہیں سمجھ رہا. لیکن کرسچینٹی میں کیا ہو رہا تھا, کرسچینٹی میں سبجیکٹ آبجیکٹ کی ڈسٹنکشن, میتھمیٹیکل اور بایولوجیکل کی ڈسٹنکشن یہ نظر آ رہی تھی. اسلام ہاؤ ایور فیسز دی اپوزیشن ود اے ویو ٹو اوور کم اٹ. مگر اسلام نے کرسچینٹی سے ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن کے اوپر سفر کیا, اور وہ ڈائریکشن کیا ہے کہ جو اپوزیشنز آپ کو اپوزیشنز لگ رہی ہیں وہ اپوزیشنز نہیں ہیں. ان اپوزیشنز کو ریزالو کیا جائے, ان اپوزیشنز کو, ان کانٹرڈکشنز کو ریزالو کیا جائے. This essential difference in looking at a fundamental relation determines the respective attitudes of these great religions towards the problem of human life in its present surroundings. تو علامہ وہی والی بات جس سے بات کا آغاز ہوا تھا کہ دو چیلنجز مذاہب کے سامنے ہوتے ہیں, اور اسلام کے سامنے بھی دو ہی چیلنجز تھے کہ ریلیجس ہوں, اسپرچول ہوں یا سویلائزیشنل ہوں. اور ریلیجن کیا ہے, باطن کا تزکیہ, انٹرنلی اپنے آپ کو بہتر کرنا. اور سویلائزیشنل کیا ہے کہ آپ نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں, فزیکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, مٹیریل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال اسی آرگومنٹ کو آپ بالکل کلمنیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اسلام اور کرسچینٹی میں فرق کیا تھا. دی essential difference in looking at a fundamental relation determines the respective attitudes of these great religions towards the problem of human life in its present surroundings. تو دونوں ریلیجن کی جو ڈائریکشن تھی وہ مختلف تھی. Both demand the affirmation of the spiritual self in man. دونوں مذاہب روحانیت کی افرمیشن کی بات کر رہے تھے. With this difference only that Islam, recognizing the contact of the ideal with the real, says yes to the world of matter and points the way to master it with a view to discover a basis for a realistic regulation of life. جملہ پھر لمبا ہو گیا, بٹ بات وہی ہے جو علامہ صاحب پہلے کر رہے ہیں کہ کرسچینٹی اور اسلام کی اپروچ میں فرق ہے. اسلام نے بھی اسپرچویلٹی کی بات کی, کرسچینٹی نے بھی اسپرچویلٹی کی بات کی. مگر اسلام نے جب اسپرچویلٹی کی بات کی تو اسلام نے مادی دنیا کو انائلیٹ کرنے کی بات نہیں کی یا مادی دنیا سے دوری کی بات نہیں کی, بلکہ کہا کہ مٹیریل ورلڈ کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اسپرچول ہونا ہے. اس روح کو اللہ نے کیونکہ مادی دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اسی مادی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اسپرچول ہونا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں اسلام said yes to the world of matter and points the way to master it with a view to discover a basis for a realistic regulation of life. تو اسلام نے پھر اس دنیا کے حوالے سے دنیا میں جو قوتیں ہیں ان کو ماسٹر کرنے کی بات کی اور ایک ان کی کوشش کی کہ وہ ڈسکور کریں ایک ایسی زندگی, ایک ایسی زندگی کو ڈسکور کریں جس میں روحانیت اور مادیت دونوں کا ایک بیلنس جو ہے اس کی بات ہو سکے, اسپرچول اور
مٹیریل دونوں لیولز کے اوپر آپ ایک بیلنس کے اندر بات کر سکیں. بہرحال یہ ہو سکتا ہے ٹیکسٹ بڑا بھی ہے, کمپلیکیٹڈ بھی ہے تھوڑا سا, کچھ میری اپنی بھی ویکنس ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے حوالے سے, بٹ علامہ کی جو آج کی گفتگو ہے اگر ہم اس کا ریکیپ کریں اور جو مین آئیڈیا ہے اس کو سمجھ لیں. علامہ اقبال نے یہ کہا کہ قرآن عظیم الشان وہ کتاب ہے جو انسان کے رب اور کائنات کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے. ہمارے مینی فولڈ ریلیشنز ہیں گاڈ کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ. تو قرآن اصل میں ہائر کانشسنس اویک کرنے والی کتاب ہے. ہمارے لیے یہ ثواب کی کتاب ہے, ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے, جو کہ ملتا ہے, لیکن علامہ صاحب ایک بڑے تھنکر ہیں نا, تو بڑے درجے کی بات انہوں نے کی کہ قرآن شعور بیدار کرنے والی کتاب ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے, ہر مذہب کو دو ہی چیلنجز ہوتے ہیں, یا وہ اسپریچول ہو یا وہ سویلائزیشنل ہو. یہ چیلنج اسلام کو بھی درپیش تھا. کرسچینٹی کو جب یہ چیلنج درپیش ہوا کہ وہ اسپریچول زیادہ ہوں یا سویلائزیشنل ہوں, تو وہ اسپریچول ہوئے, اور انہوں نے اسپریچول ہونے کا یہ مطلب نکالا کہ مادی دنیا سے کنارہ اختیار کیا جائے. اسلام کی اپروچ کرسچینٹی سے فرق رہی. اسلام نے کہا اسپریچول ہونا ہے, لیکن اسپریچول ہونا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے. جو مادی دنیا ہے, مادی دنیا کے جتنی ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل کرتے ہوئے اسپریچول ہونا ہے. تو اسلام نے یہ انسائٹ ایڈ کی اکارڈنگ ٹو علامہ اقبال. اور پھر علامہ اقبال نے آئیڈیل ورلڈ اور یہ جو ایگزسٹ کر رہی ہے ورلڈ, ریئل ورلڈ, اس کے آپس کے تعلق کو بتایا کہ ان کا آپس کا کیا تعلق ہے. آئیڈیل ورلڈ ریئل ورلڈ کو سسٹین کرتی ہے, اور ریئل ورلڈ کی مدد سے ہم آئیڈیل ورلڈ کو امیجن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں. تو یہ جو ریئل ورلڈ ہے یہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے, اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے. تو اسلام نے ورلڈ آف میٹر کو بھی نو نہیں کہا, بلکہ ورلڈ آف میٹر کو یس کہا ہے, تاکہ اس دنیا کے اندر جو ہے زندگی کو گزارا جا سکے. اب یہاں سے علامہ اقبال فردر گفتگو کا آگے لے کے چلیں گے, اور قرآن کے اب ریفرنسز علامہ اقبال پیش کریں گے. کل ہم اگلے جب بھی ہم ملیں گے تو قرآنی آیات کے ذریعے وہ اپنا پوائنٹ کو پروف کریں گے کہ کس طریقے سے رب العزت نے مٹیریل ورلڈ کو اکنالج کیا ہے. تو آخر میں اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھا جا سکتا ہے. ویسے ایک آدھ شعر میں علامہ کا پڑھوں گا تاکہ ہماری یہ جو کنورزیشن ہے اس کو ہم کلمنیٹ کریں. جی یہ میرے پاس اس وقت کلیات اقبال ہے. کلیات اقبال میں علامہ اقبال کا سارا اردو پبلشڈ کلام جو ہے وہ موجود ہے, اور بہت ہی خوبصورت علامہ کی اس میں نظمیں, غزلیں. لیں جی, یہ علامہ کی ایک نظم یہاں پہ کھل گئی ہے, بانگ درا کی. بلال اس کا نام ہے. بلال کے عنوان سے 2 نظمیں علامہ اقبال نے کہی ہیں. یہ پیج نمبر 351 ہے میرے پاس. تو آخری شعر اس کا میں ایسے ہی پڑھ لیتا ہوں. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دی تھی, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے رومن امپائر کو, پرشین امپائر کو. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے جو بات علامہ نے کی کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, یہ کس کا لو ہے جس کا یہ فیض, جس کی یہ لائٹ جو ہے ہر طرف پھیل گئی ہے. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لو اور ان کا عشق ہے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومن امپائر, بڑی بڑی ورلڈ سپر پاورز فنا ہو گئیں, حبشی کو دوام کہتے ہیں کسی چیز کا اٹرنل اور پرماننٹ ہو جانا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بظاہر عام عاشق بلال حبشی, وہ اکیلا زندہ جاوید ہو گیا, اور بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ ختم ہو گئی, ان کا پتہ ہی نہیں چلا. وہ بڑے بڑے کنگز آئے, ان کا پتہ ہی نہیں چلا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلیو, ایک عاشق, وہ تاریخ میں زندہ جاوید ہو گیا, اس کو دوام مل گیا. اور بڑے بڑے وہ جو رومن ایمپررز تھے وہ تاریخ کے کوڑے دان کا رزق بن گئے, پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے.
تو یہ کس کے لو میں یہ سارا ہوا؟ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اور میرا خیال ہے یہیں پر ہم آج کی گفتگو کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے درجات کو بلند کرے، اور علامہ اقبال نے جو دین کے لیے، امت کے لیے جو خدمت سر انجام دی، جو کہ مقبول خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علامہ اقبال کی تھاٹس کو سمجھنے کی اور اس مقبول خدمت اور اس کاروان میں شامل ہونے کا شرف عطا فرمائے. تھینکس اے لاٹ جی. انشاءاللہ بشرط زندگی کل ہم یہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ.